اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللتی احصنت فرجہا ونفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیتا للعالمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ اس مریم کو یاد کریں جس نے پورے طور پر اپنی پارسائی کی حفاظت کی کہ کسی طرح کوئی بشر اس کی پارسائی کو نہ چھو سکے، تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اس کے پیٹ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے جہاں والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے بہترین وصف یہ ہے کہ وہ پاک دامن رہے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے۔ اور پاک دامن رہنے والی عورت کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اسی طرح پیارے آقا نے فرمایا کہ جو عورت اپنے رب سے ڈرے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس عورت سے کہا جائے گا تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب ایک ماں پارسا ہوتی ہے، نمازی اور روزے دار ہوتی ہے، تو پھر اس سے اولاد بھی جو پیدا ہوتی ہے وہ بچے بھی زمانے کے نیک ترین لوگوں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بزرگان دین کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر دیکھیں تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ والدہ ماجدہ کا ان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، اسی طرح دیگر بزرگان دین کی جو والدہ ہیں ان کی سیرت کا آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ ان لوگوں کی جو مائیں ہوا کرتی تھیں یہ بہت ہی اپنے زمانے کی نیک دامن پارسا عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ پھر اللہ رب العالمین جل شانہ نے ان کے پیٹ کے اندر ایسے بچوں کو رکھا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیٹ ہی کے اندر ولایت عطا فرما دی تھی۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اور بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے، یہ ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دین دین اسلام ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ترین دین ہے اور یہی تمام انبیاء کرام کا دین ہے، اور دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ تمام کے تمام باطل ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم سب اسی دین یعنی دین اسلام پر قائم رہو اور میں تمہارا رب ہوں، میرے سوا کوئی بھی تمہارا رب نہیں اور نہ ہی میرے دین کے سوا تمہارا دین ہے۔ تو دین اسلام پر فرمایا لوگوں قائم رہو اور دین اسلام پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔